بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ پروگرام جس کا آپ شدت سے انتظار کرتے ہیں، اس کا میزبان میں ہوں اشکار داور، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میرے ساتھ موجود ہیں اس پروگرام کی بیس، اس پروگرام کو چلانے والے حضرت علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب، مشہور معبر ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ لیکن ہم اکثر لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا دوسروں کے جھگڑے میں ٹانگ اڑانے کی، بلا وجہ پرسکون ہوں گے، لیکن جہاں دو چار لوگوں کو دیکھیں گے وہ خود کود جائیں گے، جس کو کہتے ہیں نا کہ آ بیل مجھے مار۔ اب ظاہر ہے پھر وہ بھاگنا پڑتا ہے ان کو۔ اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں تو یہ کرتے ہیں، پھر خواب کی حالت میں واقعی ان کو بیل نظر آتے ہیں، خونخوار درندے نظر آتے ہیں۔ یہ چلیے اس پہ بات کرتے ہیں، اگر کسی کو بیل نظر آئے خواب میں تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ آپ اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے، مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ گفتگو آغاز کریں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ سب ایک عادت تو لوگوں کی ہوتی ہے آپ بیل وجہ بات، لیکن اس چیز کو لنک کریں خواب کے حوالے سے کہ خواب میں اگر کسی کو بیل نظر آئے، حملہ کرے تو یہ تخاب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی ہاں، بالکل ائمہ معبرین نے اس پر بحث کی ہے کہ کوئی خواب میں اگر بیل دکھے تو اس کی تعبیرات کیا کیا ہو سکتی ہیں، کس کس زاویے سے ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، خواب میں اگر کوئی یہ دیکھے کہ وہ بیل پر سوار ہے اور اس کا مالک بنا ہے، یعنی اونر بنا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ملکی یا شہری، یعنی یوں سمجھ لے کہ حکومتی عہدوں میں سے کوئی عہدہ اسے ملے گا۔ اچھا جی، اگر اس پر سوار ہے، اس کا مالک بنا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے حکومتی عہدوں میں سے کوئی عہدہ ملے گا اور اس عہدے سے بھلائی حاصل کرے گا۔ میرے خیال میں بریک ہے تو پھر انشاءاللہ بعد میں لے لیں۔ ہاں، تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین آپ کہیں نہیں جائیے گا، اور ملتے ہیں ہم ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، یقیناً آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی آئے تھے کہ محفل سے اٹھ گئے کہ وہ وقفے کا، نماز کا وقفہ تھا، اس لیے ہم نے وقفے پہ گئے تھے، اور مفتی صاحب سے بڑی خوبصورت گفتگو شروع ہی ہونے والی تھی۔ میں چاہوں گا ذرا قیمتی کلمات مفتی صاحب سے۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ بریک سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی دیکھے کہ وہ بیل پر سوار ہے اور بیل کا اونر بنا ہے اور وہ اس کے ماتحت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حکومتی عہدوں میں سے کوئی عہدہ حاصل کرے گا اور اس عہدے سے اسے بہت بھلائی ملے گی۔ اچھا، دوسری ایک یہ منظر ہے کہ کوئی دیکھے کہ خواب میں بیل اس کے گھر میں داخل ہو گیا ہے، اس کے گھر میں داخل ہوا ہے اور اس نے اس بیل پر قابو حاصل کر لیا ہے، تو پھر اسے کسی بھی عہدے سے مال بہت حاصل ہوگا، یا کسی بھی بزنس سے اسے بہت مال حاصل ہوگا، اور وہ اس مال کو اپنے گھر میں محفوظ کر لے گا، اپنے پاس محفوظ کر لے گا۔ جی، کہ اسے قابو کر لیا نا، تو وہ اسے محفوظ کر لے گا۔ اچھا، ایک اس کا منظر یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا کہ بہت سے بیلوں کا مالک بنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سا مال عطا فرمائے گا، اور اس مال سے وہ مستفیض بھی ہوگا، وہ مکمل مال اس کے ہاتھ کے نیچے ہوگا، یعنی اس کے ماتحت ہوگا۔ اب آ جائیے جو آپ نے اشارہ کیا، کسی نے دیکھا کہ بیل نے آ کر اسے سینگ مارا ہے، تو وہ جس عہدے پر ہے اس سے معزول ہو جائے گا۔ اچھا، اب آپ بیل مجھے مار، کسی نے جا کر خود بیل کو چھیڑخانی کی ہے اور اسے سینگ مارا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے کیے کا ذمہ دار وہ خود ہے، جو اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو وہ خود ریسپونسیبل ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ دیکھے کہ بیل کا سینگ جو ہے، بیل اس کے قابو میں ہے، اس کا وہ اونر ہے، لیکن اس بیل کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جتنا سینگ ٹوٹا ہے نا، اس کی مقدار وہ اپنے کام میں کوئی ناگوار چیز پائے گا، یا خدا نخواستہ اس کام سے، اس منصب سے علیحدگی بہت قریب ہو چکی ہوگی۔ اچھا، اب آ جائیے، کسی خاتون نے اگر دیکھا کہ وہ بیل پر سوارے جا رہی ہیں، اگر وہ ان میرڈ ہیں
تو ان کا رشتہ اچھی جگہ پر ہوگا. اگر میرڈ خاتون یہ خواب دیکھے کہ وہ بیل پر سوارے جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے شوہر بالکل ان کے ماتحت ہیں, ان کی ہر بات مانتے ہیں. سب تو خواتین دعا کریں کہ بیل پہ سوار اترے تھے کیپٹن خواب میں. مگر موسیٰ آخری میں آپ نے بڑا مزہ کیا, بہت اچھا آپ نے تعبیر بتائی کہ اگر کوئی خاتون بیل پہ سوار ہیں تو اس کا مطلب ہے شوہر ان کے ماتحت ہو گئے. یہاں تو بغیر خواب دیکھے ہر کوئی مطیع ہے حضرت. اب میں زیادہ نہیں بولوں گا, لائیو جاری ٹرانسمیشن, بعد میں بات کریں گے. آپ بھی مطیع ہیں. یہ ناظرین آج کے پہلے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, شروع سے خواب بیان کیجیے اور بتائیے آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں. مجھے سمجھ میں نہیں, ایک منٹ آپ پہلے بتائیے کہاں سے تعلق رکھتی ہیں, کہاں سے کال کر رہی ہیں, اور پھر شروع سے خواب بیان کیجیے. ہیلو جی آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں بتائیے پہلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں صاحبال سے. صاحبال, اب اپنا خواب شروع سے بیان کیجیے. جی ہاں جی میں بیان کر رہی ہوں. جی میرے دو خواب ہیں. میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس ایک سامان کی گٹھری ہے اور میں سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی ہوں, تو وہ سامان کا لوڈ تھوڑا سا زیادہ ذرا سا آہستہ سا کریں, اسپیڈ نہ پکڑیں. جی میں نا سیڑھیوں پر بیٹھی ہوتی ہوں, تو میرے پاس نا تھوڑا سا سامان ہوتا ہے, گٹھڑی ہوتی ہے, تو اس کو لے کے جب میں سیڑھیوں پر چڑھتی ہوں اور 3-4 سٹیپ ابھی رہتے ہیں چھت تک پہنچنے کے لیے کہ میں وہیں بیٹھ جاتی ہوں, تو وہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نا نیچے گرنے لگی ہوں اس سامان کی وجہ سے. لیکن میں نا گریل کو ہاتھ ڈال لیتی ہوں تو میں گر نہیں پاتی. تو پھر میں دیکھتی ہوں کہ دائیں طرف نا شہاب ثاقب ٹوٹا ہے. اس کو دیکھ کے نا میں اللہ پاک کو اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ یہ بھی تیری قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے, تو اس جو تیری قدرت کا واسطہ تو میرا نا کام بنا دے. پھر میں بائیں طرف شہاب ثاقب ٹوٹتا ہوا دیکھتی ہوں. وہاں پہ بھی میں ایسے ہی دعا کرتی ہوں. یہ میرا پہلا خواب ہے. ٹھیک ہے. اب میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نا کہیں جانا ہوتا ہے, تو میرا بھائی ہیلی کاپٹر نکالتا ہے, تو ہم لوگ نا اس ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جاتے ہیں. ہیلی کاپٹر میں بہت تیز ڈرائیو کرتا ہے, تو کبھی مجھے مزہ بھی بہت آ رہا ہوتا ہے, تو ہم لوگ مجھے خوف بھی تھوڑا سا آتا ہے کہ کہیں کسی چیز میں لگ نہ جائے. پھر ہیلی کاپٹر بہت بلندی پہ چلا جاتا ہے, آسمان بہت قریب ہوتا ہے. تو میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تجھے تیری قدرت کا واسطہ تو میرا نا کام بنا دے. تو اس وقت تھوڑا سا آسمان پر نا اندھیرا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آسمان پہ اندھیرا. اس کے بعد ہم لوگ نا لینڈ کر جاتے ہیں زمین پر. لینڈ کرنے کے بعد پھر ایک عورت ہوتی ہے, لینڈ ہم لوگ تھوڑی سی بلندی سے کرتے ہیں, پھر ایک عورت ہوتی ہے, تو اس کو میں تصویریں دکھاتی ہوں اپنے موبائل سے کہ یہ دیکھو میں مدینہ گئی تھی جب عمرہ کرنے, تو یہ میں مسجد نبوی کی تصاویر ہیں, تو دیکھیں کہ یہ. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے دونوں خواب نے نوٹ کیے. بتائیں گے مفتی صاحب کہ آپ کے دیکھے گئے خواب کیا کہتے ہیں. اگلے کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی نیکسٹ کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی یہ خواب کے بارے میں بات کریں. جی میرے بھائی آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں, اپنا تعارف کرائیے, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. گجرانوالہ سے عثمان بات کر رہا ہوں. عثمان صاحب گجرالہ سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. اچھا ٹی وی کی آواز بند کر دیں, دیکھیں یہ تین آوازیں ہمیں آ رہی ہیں, اور ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز. جی آپ بتائیے گا. ٹھیک ہے, یہ نا مجھے خواب آیا ہے, تو میں نے نا خواب میں نا ٹھیک ہے کسی کو مردے کو نا بہت ہی خوبصورت دیکھا ہے, میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. کسی مردے کو آپ نے خواب میں بہت خوبصورت حالت میں دیکھا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے. جی اچھا وہ مردہ آپ کا جاننے والا ہے. جی وہ نا جو دنیا سے چلا گیا نا وہ میرے جاننے والا ہے, وہ ہمارا رشتے دار ہے. رشتے تو دار ہے. ہمارے سامنے میرے سامنے بیٹھا ہے, بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے عثمان بھائی, آپ گجرالہ سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں. میں کراچی سے بانو بات کر رہی ہوں. جی اپنا اور خواب بیان بہت کیجیے. دعائیں آپ لوگوں کے لیے, میں آپ لوگوں سے بہت سیکھتی ہوں. بہت اور شکریہ. میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے گھر مہمان آئے, تو میرے شوہر ناشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں, تو ان کو کچھ نہیں ملتا. وہ آ جاتے ہیں, کافی دیر بھی لگاتے ہیں, اور کوئی چیز نہیں لے کر آتے, کہتے کچھ نہیں ملا. تو میں خود جاتی ہوں پھر لینے کے لیے, تو مجھے بھی کچھ نہیں ملتا. حالانکہ دکانوں میں اتنا سامان ہے, مگر وہ میری بات پہ توجہ ہی نہیں دے رہے ہوتے ہیں دکان والے, اور اپنی اس میں دھن میں لگے ہوتے, یا تو میری بات سنتے ہیں تو اس پہ دھیان نہیں دیتے ہیں. تو مجھے بھی کچھ نہیں ملتا, صرف بوندیاں ملتی جو دہی میں ڈالتے,
कुछ वो भी। तो मैं अपने शौहर से कहती हूँ दही ले आओ, तो उसमें मैं ये बोल दिया डालो, और मुझे कुछ नहीं मिलता, ना कोल्ड ड्रिंक ना बिस्किट, कुछ नहीं मिलता। ठीक। अच्छा, आपके शौहर क्या काम करते हैं? शौहर एक होटल पे काम करते हैं। कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं? नहीं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको शुक्रगुजार बनाए अल्लाह ताला का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बानो बहन, आप कराची से प्रोग्राम में शामिल हुई और हमें दुआओं में याद रखिएगा, हमें दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो लाइन में लगे थे उनकी कॉल ड्रॉप हो गई, उससे नेक्स्ट को शामिल कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। मेरे 2 ख्वाब हैं छोटे छोटे। जी बयान कीजिए। सरगोदा से बात कर रही हैं जी। जी मेरा पहला ख्वाब है पुराने जमाने का कमरा, कच्चा जो होता है इस तरह। पुराने ज़माने का कच्चा कमरा आपने देखा, ठीक है, फिर? छत उसकी लकड़ी की और वहाँ चकोर डब्बे बने हैं, वहाँ कीनू लगे हुए हैं। क्या कीनू लगे हुए हैं? चौकोर डब्बे हैं, लकड़ी की छत है, चौकोर डब्बे लगे हुए हैं, उसमें कीनू रखे हुए हैं। जी कीनू लगे हुए हैं छत पे, और वहाँ से ना शायद नीचे टपक रहा है, रस टपक रहा है, नीचे गिरता है रस। तो मैं ना कहती हूँ मैं खा लूँ, वो शायद मुझे मालूम होता है कि शायद है। जैसे मैं खाने लगती हूँ उसमें कीड़ा होता है, और पीछे से ना 2-3 मर्द होते हैं, वो अफसोस कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इंसान बाग जो है ना वो सारा खराब हो गया, और हमारा असल में हमारा बाग है कीनू का। अच्छा, आपका बाग है कीनू का, ठीक है। तो आपका बाग कीनू का है और ख्वाब में भी आपने कीनू देखे हैं, इस हवाले से प्रोग्राम बताएंगे उस साहब कि आपके ख्वाब क्या कहते हैं। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? हमजा कादरी बात कर रहा हूँ, कोयटा बलूचिस्तान से। कोयटा से बात कर रहे हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। ख्वाब ये था कि मैंने कुछ दिन पहले ख्वाब देखा था कि मैं एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। कहाँ खड़े हैं? एयरपोर्ट पे? एक लड़का है एयरपोर्ट मेरे साथ खड़ा है वो। हाँ। तो मैं कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ उम्रे के लिए। उसने कहा मैं जाऊँगा। मैंने कहा आप अभी आए हो? आप अभी? मैं जाऊँगा। तो एक ये ख्वाब था। दूसरा ये ख्वाब है कि मैंने दूसरा ख्वाब देखा, मैं जा रहा हूँ ऐसा एक जगह है। तो एक ने कहा मतलब वो कहता है कि आप हज पर आए हुए हो? है इनका कजन इनसे कहता है कि आप हज पर आए हुए हो? नहीं, इन्होंने एयरपोर्ट पे देखा। एयरपोर्ट पे देखा है, ये कहीं जा रहे हैं। कहा मैं जाऊँगा। मैंने कहा नहीं आप अभी आए हो, मैं जाऊँगा। अच्छा, अब कहाँ जाऊँगा कहीं नहीं बताया, मंदिर क्या थी? उम्रे पर कहा है ना उम्रे उन्होंने। के लिए। अच्छा हाँ। तो अच्छा, आप उम्रा कर चुके हैं? जी हाँ, मैं कर चुका हूँ। तो वो ख्वाब में देखा। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरे की भाई बात जो है। पूछे तो वो बताएं, आपके जो कजन है तो वो भी उम्रा कर चुके हैं? जी वो भी कर चुके हैं। जी हाँ। ठीक है, सही है। अब दूसरा आप लोगों ने साथ ही किया था? नहीं, वो पहले गया तो मैं बाद में गया हूँ। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या बता रहे थे आप? अच्छा चले, एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? आयशा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। रावलपिंडी से बहन आयशा बात कर रही हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। अच्छा, उसमें ये कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे हस्बैंड ने 2 शादियां की हुई हैं, और मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ। अच्छा। और जब पहली बीवी को पता चला तो जो है वो घर तो आए नहीं, लेकिन ख्वाब में मैंने ये देखा कि वो टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे हुए, उनकी वाइफ जो है वो पहली वाली वाइफ मेरे आगे खड़ी हुई और हंस रही है मुझे देख के। और जब मेरी आंख खुली तो मतलब किसी मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं बोलते थे, और जब मेरी आंख खुली तो सुबह फजर का टाइम था, बस इतना से था। अच्छा ठीक है, मुख्तार को पूछना है? बस ठीक है। ठीक है मेरी बहन आयशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहन कौन, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं मंडी बवालदीन से बात कर रही हूँ। कासर मेरा नाम है। तो मेरी भांजी ने ख्वाब देखी है, मेरा भांजा वो फौत हो चुका है, कत्ल हुआ है वो। उसको ना एक माँ गुजर गया है, तो उसकी बहन ने उसको देखती है ख्वाब में। हाँ। वो कहती है उसने सफेद कपड़े पहने हुए हैं, तो उन कपड़ों पे नग लगे हुए हैं। अच्छा। ऊपर में उसने कुल्ला पहना हुआ है। हाँ। ठीक है, आपके भांजे का कत्ल हुआ है। उसकी बहन ने, भांजी ने ख्वाब में अपने भाई को देखा सफ़ेद कपड़ों में नग लगे हुए, सर पे कोला पहने हुए। ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका ख्वाब हमने नोट किया। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं झेलम से बात कर रहा हूँ, शकील मेरा नाम है। मैंने ख्वाब में बहुत ज्यादा बकरियां देखी हैं। बकरियां वो देखी? गंदम रही हैं, छोटी छोटी गंदम निकली है, वो खा रही हैं। अच्छा, तो वैसे आपने बकरियां पाली हुई है घर में? नहीं पाली हुई। क्या काम करते हैं? काम क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम। अच्छा, सरकारी मुलाजिम है। ठीक है मेरे भाई, आपका ख्वाब हमने नोट किया। एक और कॉल को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم वालेकुम अस्सलाम जी। भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? سر سال میں بورے والے سے بات کر رہا ہوں بھائی बुरे वाले से बात कर रहे हैं। अपना ख्वाब بیان کیجیے گا۔ میں جی خواب دے وچ نا سرخ رنگ دے نا اپنا انار نما سرخ رنگ دے پودے نے انہاں دے نال سرخ ہی پھول نے اچھا، کیا ہے سرخ رنگ کے پودے؟ سرخ پھول ہے، سرخ انار کے پودے دیکھیں۔ ہاں اتھوں جدوں گزرنے تے کمائی ہے جڑی وہ سانو نا گزر نہیں دیندی کہ یہ رستہ چھڈ کے انج ہو جائے، بس اتنے خواب ہیں۔ اچھا، آپ گزرنا چاہتے تھے، بھائی آپ کو گزر ہی نہیں دیتی وہاں سے۔ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ ہم زمیندارا کرتے ہیں، کاشتکاری کرتے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہیں جی۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے، تنگی تو نہیں ہے؟ نہیں پریشانی تو کوئی ایسی نہیں ہے۔ چلے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے بچا کے رکھے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں۔ میرے 2 خواب ہیں، یہ میری بیٹی نے دیکھے۔ جی اس کا شوہر باہر ہوتا ہے تو وہ کہتی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ باہر جانے کے لیے ایئرپورٹ پہ ہوتی ہوں، وہاں سامان سیٹ کر رہی ہوتی ہوں تو اپنی بیٹی کو نا 10-11 ماہ کی اس کی بیٹی وہ ساتھ بٹھاتی ہوں، سامان سیٹ کرتے ہیں تو بیٹی وہیں بیٹھی رہتی ہے تو ہم لوگ دونوں جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ یاد میں جا کے جب بیٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹی کو ساتھ نہیں لائے، پھر واپس آتے ہیں، ابھی ٹائم ہوتا ہے تو بیٹی کو وہاں ہی بیٹھی ہوتی ہے تو اس کو اٹھا کے لے کر جاتے ہیں۔ تو جب تھوڑا سا نا چل کے آگے جاتا ہے نا تو طوفان بھی آ جاتا ہے تو کافی جھاڑیاں اور کیا نام ہے وہ پہاڑ سے ہیں تو کافی دشوار راستہ ہوتا ہے تو پھر وہ جہاز ایک طرف نہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ پہلا یہ خواب ہے۔ اور دوسرا؟ جی دوسرا خواب یہ ہے، وہ کہتے کہ میں سمندر کے کنارے کھڑی ہوں تو سامنے ہوٹل ہوتا ہے سمندر کے کنارے نا، وہاں پہ میرے شوہر اور اس کے ماموں دونوں نہ ہوتے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہوتے ہیں، میں ان کی طرف جانا چاہتی ہوں لیکن 1-2 سانپ ہیں جو مجھے ادھر جانے نہیں دیتے۔ میں جس ادھر ہوتی ہوں تو وہ ادھر آ جاتے ہیں، میرا راستہ روکتے ہیں۔ تو ایک عورت آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اس کو روکتی ہوں تو تم چلی جاؤ۔ وہ نا اس کے منہ کے اوپر نا پاؤں رکھتی ہے، میں پھر اس طرف جانے لگتی ہوں تو میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کی جو بیٹی ہیں ان کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ ہیلو، آپ کے داماد کیا کام کرتے ہیں میری بہن؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو، آپ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی۔ ہیلو، جی میری بہن آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں تھا، کال ڈراپ ہو گئی۔ چلے ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی آپ پروگرام میرے میں؟ میاں وارڈ بوائے کو ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں ہاں تو اب وہ گھر میں فارغ ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ویسے ہمارے گھر میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ جو خواب ہے یہ مجھے بہت پریشان کر رہے ہیں دونوں ہی۔ کون سا خواب ہے؟ خواب بیان کیجیے آپ۔ خواب میں میں نے دیکھا ہے کہ میرے سامنے والے جو 2 دانت ہیں نا، ایک دانت ٹوٹ گیا، پہلے ٹوٹا ہوا دوسرا بھی ٹوٹ گیا ہے۔ تو دوسرا خواب میں نے دیکھا ہے کہ پیشاب جو ہے نا وہ کوئی آدمی کو گوشت بنا رہا، وہ گوشت سور کا ہوتا ہے تو اس کے پاس سور بھی کھڑا ہے تو اس سے میں نفرت کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ میں نے یہاں نہیں کھڑے ہونا۔ تو وہ آدمی کھا بھی رہا ہے اور بنا بھی رہا ہے، پاس اس کے تھوڑا سا وہ دوسرے یعنی حلال گوشت بھی ہے، وہ کہتا ہے اس کے ساتھ یہ سور کا گوشت بھی کھاتا ہے اور بیچتا بھی ہے۔ اسی طرح سے میں نے اس کے پاس تھوڑے سے آگے 2 لڑکے 2-3 دیکھے، ان کے بڑے بڑے بال ہیں، کانوں میں بالیاں ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح کے ناچ گانے والے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو دانت، ویسے حقیقی زندگی میں کچھ دانتوں کا پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، میری زندگی میں دانتوں کا ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جو داڑھ میں درد وغیرہ ہوتی ہے، داڑھ نکالتے ہیں، وہ تو ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کے؟ کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ بیمار نہیں ہے قاری صاحب۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے خواب بھی ہم نے نوٹ کیے، پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں پہلے بتائیے گا؟ میں سعدیہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ اسلام آباد سے۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں اپنے خواب سے ریلیٹڈ نہیں، میری والدہ کے خواب سے ریلیٹڈ ہے۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ایک خواب دیکھا تھا جس میں انہوں نے ریل میں وفات ہو چکی ہے ایک شخص کی، اور
آواز بند کریں اس کی. جی اور اس میں انہوں نے ان کو دوبارہ ان کی وفات ہوئی ہے خواب کے اندر. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی مرے ہوئے شخص کو دوبارہ مرتا ہوا خواب میں دیکھا ہے. اور یہ خواب کیا کہتا ہے اور دیگر سارے خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے، لیکن ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین، تیسرے سیگمنٹ کا آغاز بھی آپ ہی سے کریں گے اور شامل کرتے ہیں کالرز کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میری میں بہن مریم لاہور سے بات کر رہی ہوں. مریم بہن لاہور سے بات کریں، اپنا خواب بیان کیجیے. میرا ایک ہی خواب ہے. میری امی کافی عرصہ ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ خواب میں آتی ہیں، میرا حال چال پوچھتی ہیں کہ آپ کیسی ہیں، اور پھر ایک بڑا سا آم جو ہے نا وہ مجھے دیتی ہیں، کاٹ کے کہتے ہیں اس کو کھاؤ، وہ بہت میٹھا ہے آم، بس وہ دے کے پھر چلی جاتی ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے. آپ لاہور سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حاجی اکرم بات کر رہا ہوں سید ننکانہ صاحب سے. ماشاءاللہ حاجی صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. میں نا جی خواب میں سانپ بہت ملتے ہیں، کبھی دو ملتے ہیں، کبھی ایک ملتا ہے. بڑے سانپ ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں؟ کبھی چھوٹے بھی ہوتے ہیں کبھی بڑے بھی ہوتے ہیں، اور ڈنگ مارنے کی کوشش کرتے ہیں. مارنے کی کوشش کرتے ہیں، مار نہیں پاتے. ٹھیک ہے حاجی اکرم صاحب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی کون ہے، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی جان میں لاہور سے عمر فاروق بات کر رہا ہوں، اور میں خواب میرا یہ ہے کہ میں اب ایکسیڈنٹ سے پہلے پہاڑ سے چڑھ رہا تھا، تو اس پہاڑ میں مجھے واپسی کا راستہ کوئی نہیں ملا. اچھا ٹھیک ہے. چمکتا کچھ کالے رنگ کا پہاڑ ہے، چمکتے اسٹار سے نظران کے پیچھے جا رہا ہوں. اچھا تو اس کے بعد پھر میرے ایکسیڈنٹ بھی ہو گئے ہیں، اب پریشانی بہت زیادہ بنی ہوئی ہے. کیا کام کرتے ہیں؟ جی آپ کام کیا کرتے ہیں؟ سر میں ابھی کام نہیں کر سکتا ہوں، میرے ٹانگ ٹوٹ گئی تھی میرا. پہلے کیا کرتے تھے؟ پہلے میں مزدوری کرتا تھا سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چل اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. نا سارا بھتیجا ہے تے جی میری بہن ڈیڑھ دا پتر ہے تے کونے پٹیا ہے. اور میری بہن آپ بڑی اس گل تو پریشان ہے تے میں بڑا رونے دی ہوں کہ ساڈے سہنے ساری مٹی پئی ہے تے کی تو ہو گیا کوئی ہے. دوسری کال لے لیں، یہ پھر ٹائم ضائع ہوگا نا. میری بہن آپ سن نہیں رہی ہیں، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. ذرا سا میں چاہوں گا آپ شروع سے اگر خواب بیان کریں. اچھا ایک اور کال کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے، کہاں سے؟ جی جی تابندہ بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا کہ ہم سب سے ساری فیملی ہوتی ہے، تو لیٹے ہوتے ہیں چارپائی پہ، رات کا ٹائم ہوتا ہے، تو میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو اوپر بہت زیادہ ستارے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ چمک رہے ہوتے ہیں وہ. تو میں کہتی ہوں کہ اور تارے گنتے ہیں، لیکن ہوتے بہت زیادہ ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ گننے تو نہیں ہوں گے لیکن دیکھتے ہیں خوبصورت بہت لگ رہی تھی. میں سائڈ پہ دیکھتی ہوں تو ان ستاروں سے اللہ لکھا آتا ہے، بہت خوبصورت لکھا. کیا لکھا ہوتا ہے؟ اللہ لکھا. اللہ لکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ ہم آپ کو پروگرام میں شامل کر لیں. اچھا کال ہی ڈراپ ہو گئی. چلیں اب میں بتاتا چلوں کہ اپنے بہن بھائیوں کو کہ آج کا آپ کو شامل کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب ہم نے موسیٰ سے پوچھنا ہے خواب کیا کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے اپنے خواب بتانے ہیں یا پروگرام میں شریک ہونا ہے تو زندگی بخیر انشاءاللہ کل اس پروگرام میں آپ کو ہم شامل کریں گے. اور چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. سمیرہ صاحبہ نے ساہیوال سے پوچھا کہ ان کے پاس، اچھا یہ جو دونوں خواب انہوں نے دیکھے ہیں نا، تو دونوں خواب کسی پریشانی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کوئی پریشانی کسی معاملے میں یہ پریشان ہے یا اپنے اوپر پریشانیاں سوار کی ہوئی ہیں یا یہ ٹینشن میں ہیں. دونوں خواب ایک ہی جانب اشارہ کر رہے ہیں. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میری بہن پریشانیاں، مشکلات، تکلیفیں جو بھی ہوں تو اسے اپنے اوپر سوار نہ کریں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اور آپ تو ماشاءاللہ دین سے لگاؤ بھی رکھتی ہیں، تو اس لیے
آپ اللہ پر توکل کریں, اسے سر پر سوار نہ کریں, ورنہ ایسے خواب آتے رہیں گے کہ کبھی شہاب ثاقب گر رہا ہے تو کبھی آپ جو ہے نا سیڑھیوں پر چڑھ رہی ہیں, ایسے خواب آتے رہیں گے. تو اس کو پریشانیوں سے نکلنے کا جو نکلنے کا راستہ ہے وہ تلاش کریں, اور وہ راستہ یہ کہ ظاہری اسباب کو بھی اختیار کریں, اور دوسرا یہ کہ اللہ کی جانب رجوع کریں, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اب انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ سیڑھیوں پر چڑھتی ہیں اور 2-4 اسٹیپس رہ جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ جاتی ہیں, پھر آسمان سے شہاب ثاقب ٹوٹتا پھر دوبارہ اسی طرح ہوتا ہے, پھر یہ دعا کرتی ہیں کہ اپنے لیے کہ میری یہ دعا قبول فرما. دوسرا کہیں جانا ہوتا ہے تو ان کا بھائی ہیلی کاپٹر چلاتے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ جاتے ہیں, آسمان پر اندھیرا ہے, پھر وہاں بھی دعا کرتی ہیں, پھر وہ ہیلی کاپٹر لینڈ کر جاتا ہے, پھر عورت ہوتی ہے اس کو تصویریں دکھاتی کہ میں عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی. اب دونوں خواب یہ ہیں کہ دیکھیں سیڑھیوں پر چڑھنا اور 2-4 اسٹیپس رہ جاتے تو یہ بیٹھ جاتی ہیں, تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا کام ہوتے ہوتے کہیں نہ کہیں رک جاتا ہے, اور اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا آپ بھی ہمت ہار جاتی ہیں. تو ہمت جو یعنی مثال کے طور پر آپ محنت کر رہی ہیں یا کسی معاملے میں بھی کوئی اور محنت کر رہا ہے اور کام ہونے کو ہے تو وہاں پر آپ لوگ ہمت ہار جاتے ہو, پیچھے ہٹ جاتے ہو اور وہ کام ہو نہیں پاتا. دوسرا آپ دعا کر رہی ہیں تو یہ دعا تو بہت اچھی بات ہے کہ دونوں صورتوں میں, ہر صورت میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا ہے تو دعاؤں سے ہی کام بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو, وہ مشکل ہمارے لیے ہے, اس کے لیے مشکل نہیں, چاہے وہ دنیا کا مشکل ترین کام کیوں نہ ہو. دوسرا آپ دیکھیں نا کہ آسمان پر اندھیرا ہے اور آپ دعا کرتی ہیں تو یہ بھی اندھیرا ہونا, ہیلی کاپٹر میں اس طرح جانا تیزی کے ساتھ, تو یہ تھوڑا پریشانی کی طرف آپ کے اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خلفشار بہت زیادہ ہے. لیکن بہرحال اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ یہی بنتا ہے کہ آپ دعاؤں کا سہارا لیں, اللہ پر توکل کریں اور اسباب ضرور اختیار کریں. اچھا کوئی ایسا کام اگر ہے رشتے وغیرہ کے حوالے سے تو آپ کے بڑوں کو اس کی طرف آنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہتری فرمائے گا. گجرانوالہ سے عثمان صاحب نے پوچھا کہ کوئی نون مردہ ہے جس کو وہ جانتے ہیں اور اسے خواب میں انتہائی خوبصورت دیکھا تو یہ بہت پیارا خواب ہے کہ وہ اچھے حال میں ہیں. کراچی سے بانو بہن نے پوچھا کہ گھر میں مہمان آئے, ناشتہ لینے کے لیے شوہر جاتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا, یہ جاتی ہیں ان کو بھی کچھ نہیں ملتا, اور یہ کہتی کہ دکانوں پر چیزیں ہیں لیکن لوگ بات نہیں سنتے. دیکھیں اس میں تھوڑا سا یہ لگ رہا ہے کہ مطلب گھر میں مہمان کا آنا اور یہ جاتے ہیں لیکن کچھ ملتا نہیں ہے, کچھ کاموں میں کچھ رکاوٹ کی طرف نہ اشارہ آ رہا ہے. انہوں نے بتایا کچھ بھی نہیں ہے تو برحال صدقہ وغیرہ دیں کہ آئندہ بھی کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی مشکلات نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری فرمائے. بہن نے سرگودا سے پوچھا کہ پرانے زمانے کا کچا کمرہ ہے, لکڑی کی چھت ہے, کچھ ڈبے ہیں کینوں سے جو لگے ہوئے ہیں, رس ٹپک رہا ہے جیسے شہد ہے, اور پھر لگتا ہے ایسا ہے جیسے خراب ہو گیا. کوئی کہنے والا بھی کہتا ہے کہ بھئی خراب ہو گیا ہے. دیکھیں اگر ہر وقت آپ نے بتایا کہ کینوں کا باغ بھی ہر وقت اسی بارے میں سوچتی ہیں تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر سوچنا ایک حد تک ہے اور یہ خواب دیکھا ہے تو اٹھ کر, جس طرح میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اٹھ کر 3 مرتبہ تھوتو کر دیں, لا حول شریف پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ اس خواب کے برے اثر سے, شیطان کے شر سے مجھے محفوظ و مامون فرما, ہمارے کاموں کو محفوظ و مامون فرما, اور حسب استطاعت اللہ کی راہ میں صدقہ دیں. اب ظاہر ہے کہ آپ نے یہ خواب دیکھ چکی ہیں تو اب صدقہ وغیرہ دیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں, یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر فرمائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئٹہ سے جو ہے وہ ایک بھائی نے یہ پوچھا کہ ایئرپورٹ میں ہے, کزن کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ کہتا ہے میں عمرے پر جاؤں گا, یہ کہتے ہیں یہ عمرے پر جائیں گے, اور اسی میں پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. چونکہ آپ دونوں عمرہ کر کے آئے ہیں, دوبارہ تمنا ہے, اس لیے آپ نے یہ خواب دیکھا. ہماری دعا ہے کہ آپ دونوں جائیں, اللہ تعالیٰ دونوں کو, بلکہ جن جن کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ سب کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے. عائشہ بہن نے پنڈی سے پوچھا کہ خواب میں شوہر جو ہے وہ یعنی ظاہر ہے کہ ان کے شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے, تو اب خواب میں شوہر کھانا کھا رہے ہیں, ان کی جو دوسری بیگم ہے وہ بھی وہاں پر ہیں, ان کو دیکھ کر ہنس رہی ہیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ جو ہے نا وہ آپ کو کچھ طنزیہ مسکراہٹ دے رہی ہیں یا خدا نہ خاصہ کوئی اور بات ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ ایسا کر لے تو عام طور پر جو دونوں بیویاں ہیں جن کو ہم سوکنے کہتے ہیں تو وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے اچھا مزاج نہیں رکھتی یا اچھا رویہ نہیں رکھتی, اور ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میرا حق اس نے مار لیا, اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جو میرا حق انہوں نے مار لیا.
تو بہرحال یہ کہ اس خواب کی طرف نہ جائیں کہ کہیں کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے دل میں کوئی بری بات ہے ان کے لیے، ایسا نہیں ہے. اب ایک چیز ہو گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شوہر کو بجائے ٹینشن دینے کے ظاہر کی محبت دینی چاہیے تاکہ مطلب وہ سکھی رہے اور آپ کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے. بہرحال یہ کہ جب ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو مشکلات بڑی آ جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین سے بہن نے پوچھا کہ بھانجی نے خواب دیکھا اپنے بھائی مرحوم کو جو کہ مطلب قتل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. خواب بہت اچھا ہے کہ سفید کپڑے پہنے ہیں، اس پر نگ لگے ہوئے ہیں. یہ نگ جو ہے نا یہ شہادت کی طرف اشارہ ہے. اچھا جی اور سر پر کلا پہنا ہوا ہے، یہ بھی شہادت کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے. ظاہر ہے کہ جو اس طرح ناحق قتل ہو تو وہ اللہ کی راہ میں مسلمان شہید ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جہلم سے شکیل صاحب نے یہ پوچھا کہ بکریاں گندم کھا رہی ہیں. میرے بھائی بعض اوقات یہ خواب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود، میرڈ ہونے کے باوجود وہ ان کاموں کی طرف جاتے ہیں کہ جن کاموں پر نہیں جانا چاہیے، ان کا پیسہ بے جا لگ رہا ہوتا ہے. میں اشارتاً میں نے بات کہہ دی، سمجھ جائیں اس کو. اور اگر ایسا نہیں بھی ہے تو پھر یہ کہ آپ جو کما رہے ہیں تو آپ کا پیسہ جس جگہ پر لگنا چاہیے وہاں نہیں لگ رہا، جس جگہ پر نہیں لگنا چاہیے وہاں لگ رہا ہے، تو آپ خود نوٹ کر لیں. کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہو رہی، تو آپ خود احتیاط کریں، خود نوٹ کر لیں کہ کہاں پر خرابی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بورے والا سے بھائی نے پوچھا کہ سرخ رنگ کے پودے ہیں اور اسی طرح سرخ رنگ کے پھول ہیں، ایک مائی وہاں جانا چاہتے ہیں، ایک مائی گزرنے نہیں دیتی. انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی پریشانی اس طرح نہیں ہے. آپ میرے بھائی کوئی کام کرنا چاہیں گے، اس میں عارضی کوئی رکاوٹ آئے گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین اس رکاوٹ کو دور فرمائے اور نہ ہو کچھ بھی انشاءاللہ. پھر پنجاب سے بھائی نے پوچھا کہ ان کی بیٹی نے یہ خواب دیکھا کہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر جانے کے لیے ایئرپورٹ پر ہیں اور وہاں پر یہ اپنا سامان جو ہے وہ کچھ صحیح کر رہی ہیں، تو بیٹی وہاں ہوتی پھر کچھ یاد نہیں رہتا اور بیٹی کو چھوڑ کر یہ ان کے ہسبینڈ آگے نکل جاتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ ان کو یاد آتا ہے بیٹی، پھر بیٹی کو لے کر جاتے ہیں تو جہاز میں بیٹھتے تو طوفان آ جاتا ہے. میری بہن آپ سے بات نہیں ہو پائی، اپنی بیٹی یا داماد سے کہیں کہ اس وقت اگر کچھ کام کا یا کہیں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں تو وہ تھوڑے وقت کے لیے موقوف کر دیں، بہتری نہیں آ رہی، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں جا بجا رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اسے کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیں، پھر انشاءاللہ سوچیں تو بہتر ہوگا. کوئی کام کر رہے ہیں یا کہیں باہر جانے کا ارادہ ہے تو کچھ عرصے کے لیے موقوف کر دیں. پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے سامنے ہوٹل ہے، اس میں شوہر اور ماموں ہیں اور یہ جانا چاہتی ہیں لیکن دو سانپ ہیں اور جو ہے نا وہ یہ وہاں جاتی ہے تو وہاں جاتے ہیں، جہاں جاتی ہیں وہاں پر آ جاتے ہیں. پھر ایک عورت ان کے منہ پر پاؤں رکھتی ہے تو پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. میری بہن جو رکاوٹیں ہیں وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اور اس میں کوئی دشمن ملوث ہے. آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ فجر اور عصر کے بعد 3 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس والا ختیمہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر شوہر سے بھی کہیں اور آپ بھی پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں اور یا حفیظ یا اللہ چلتے پھرتے پڑھیں. اچھا، یہ جو عورت کا ان کے منہ پر پاؤں رکھنا، انشاءاللہ وہ جو دشمن ہے وہ بے بس ہو جائیں گے اور بالآخر انشاءاللہ آپ جو کام کا ارادہ کر رہے ہیں یا کہیں جانے کا وہ انشاءاللہ پھر پایہ تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ. میں نے کہا کہ ان کے شوہر پہلے وارڈ بوائے تھے اور اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے. اگر میں صرف اشارتاً کہوں گا کہ اگر دانت ٹوٹنے سے تکلیف ہوئی ہے، بلیڈنگ ہوئی ہے تو پھر صدقہ وغیرہ دیں اور یہ نیت کریں کہ یا الہ العالمین جو بھی میں نے صدقہ دیا ہے میرے گھر والوں کی، میرے گھر کی ہر چیز کی حفاظت فرما، میری آل اولاد کی حفاظت فرما اور خواب کے برے اثر سے محفوظ فرما. اور اگر دانت ٹوٹنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کے ہاتھ میں بلیڈنگ بھی نہیں ہوئی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر خوشی کی طرف اشارہ ہے. پھر ایک کہتی ہیں قصاب کے پاس جاتی تو وہاں خنزیر کھڑا ہوا ہے اور وہ کوئی اس کا گوشت بھی کھا رہا ہے. پھر آگے 2 لڑکے بڑے بڑے بال اور وہ موسیقی. میری بہن
بعض اوقات شیطان ایسے مناظر دکھا کر مومن یا مومنہ کو پریشان کرتا ہے تو بہرحال جھٹک دے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کے شوہر کہیں کام کر رہے ہوتے تو پھر اس خواب کی تعبیر دوسری ہوتی, تو بہرحال کوئی تعبیر نہیں بن رہی, اور آپ اس خواب کو جھٹک دیں اور سونے سے پہلے لا حول شریف پڑھ لیا کریں یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے سویا کریں, تو انشاءاللہ شیطان جو ہے وہ انٹرفیئر نہیں ہو پائے گا. سعدیہ بہن نے اسلام آباد سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے کسی مرحوم شخص کو دیکھا کہ دوبارہ اس کی وفات ہوئی ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ ان کو ایصال ثواب کریں. اور اس طرح ہوتا ہے کہ خواب میں اس طرح دکھا دیا جاتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک چیز ہے کہ کوئی ان نون پرسن کو دیکھا ایسے کیونکہ اگر نون ہے اور اس کو دوبارہ مرتے ہوئے دیکھا تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات کسی کے سامنے اس طرح کسی کا انتقال ہوا ہو تو اس طرح پھر مناظر نظر آتے ہیں. لیکن ان نون ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ کوئی کام ایسا ہے ان کا یا ان کے شوہر کا یا گھر والوں کا, جو بھی کام کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, جو بھی کام کرتے ہیں, وہ کام بالکل سست روی کا شکار تھا یا بالکل کوئی پیسے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی طرح سے یہ بالکل مایوس ہو چکی ہیں, لیکن وہ کام پھر ہو جائے گا یا وہ پیسے ان کو واپس مل جائیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حاجی اکرم صاحب نے یہ پوچھا کہ سانپ خواب میں دیکھتے ہیں, ان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائی, آپ جہاں جس فیلڈ میں بھی ہیں تو کوئی دشمن ہے, اور جو پورا آپ کا نشانہ لیے بیٹھے ہیں, کوشش بھی کر رہے ہیں, اب تک کامیاب نہیں ہوئے. اوپر جو میں نے وظیفہ فرض کیا وہ آپ بھی کریں اور نمازوں کی پابندی کریں. پھر اس کے بعد لاہور سے عمر فاروق صاحب نے کہا کہ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے, واپسی کا راستہ نہیں ملا. میرے بھائی, آپ کوئی ایسا کام آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ آپ آگے بڑھتے بڑھتے رک گئے اور اب آپ نے بتایا کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ خواب اسی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ واپسی کا راستہ نہیں ملا, مطلب چلنے پھرنے سے آپ اس وقت قاصر ہیں یا کوئی ایسا ہے معذوری ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور آپ کے لیے بہتری فرمائے. آپ نماز کی پابندی کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم فجر کی نماز کے بعد 101 بار پڑھیں, اول آخر تیمہ درود شریف, اور چلتے پھرتے یا رحمان و یا رحیم پڑھا کریں. تابندہ بہن نے پوچھا کہ پوری فیملی چارپائی پر ہے, آسمان پر ستارے ہیں, چمک رہے ہوتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں آپ گنتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس روشنی میں اللہ کا نام ان کو لکھا ہوا نظر آتا ہے. میری بہن, یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جگہ بادشاہت اسی کی ہے, اس کے سوا بادشاہت کسی کے نہیں. للہ لمن الملک اليوم, کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار, وہ اللہ ہے جو واحد ہے, قہار ہے. تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ اس کی اطاعت کی طرف آئیں, فرائض واجبات سنتوں کی طرف آئیں, اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر کے اپنی اس زندگی میں آخرت کے لیے کام کرنے کی کوشش فرمائیں. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اور ڈیجیٹل میڈیا پہ آپ ہمیں یا اس پہ دیکھ سکتے ہیں. ہمیں یہ کیا نام ہے, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ہر جگہ آپ کو انشاءاللہ جب چاہیں گے, جس ڈیٹ کا چاہیں گے, آپ کو یہ پروگرام مل جائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.